اللہ رب العالمین نے جتنے بھی انبیاء کرام کو کائنات کے اندر مبعوث فرمایا، اللہ نے ہر نبی کو معجزہ عطا فرمایا، کسی کو ایک عطا فرمایا، کسی کو 2 عطا فرمایا، کسی کو 4 عطا فرمائے، اللہ نے ہر نبی کو معجزہ عطا فرمایا۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا، اللہ نے جب بھی کسی نبی کو کوئی معجزہ عطا فرمایا ہے تو اللہ نے دور کے لحاظ سے عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے جب بھی کسی نبی کو کوئی معجزہ دیا ہے تو دور کے لحاظ سے عطا فرمایا۔ جس دور میں جس چیز کا عروج ہوتا تھا، جس چیز کا بانگ پن ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو معجزہ اس دور کے مطابق عطا فرماتا تھا۔ ایک مثال عرض کر کے میں بات کو آگے لے کر بڑھتا ہوں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، آپ کے دور کے اندر جادو کا بڑا زور تھا، جادو کا دور تھا، اور بڑے بڑے جادوگر پائے جاتے تھے جنہیں اپنے جادو پہ ناز اور فخر ہوتا تھا۔ وہ سمجھتے تھے ہم سے بڑا جادوگر کوئی نہیں ہے، ہم سے مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، ہمارے پاس بہت بڑی طاقت ہے۔ اپنے جادو پہ ناز اور فخر اور گھمنڈ اس قدر تھا کہ اپنے برابر کسی کو سمجھتے نہیں تھے۔ اب اللہ رب العالمین جل شانہ نے جب اپنے نبی جناب موسیٰ کو معجزہ دیا تو اسی دور کے لحاظ سے موسیٰ کو معجزہ عطا فرمایا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا ہے؟ ایک طرف وہ جادوگر جنہیں اپنے جادو پہ ناز اور فخر تھا، وہ جادوگر تھے، دوسری طرف اللہ کے نبی کا معجزہ تھا۔ ادھر جب جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بھیجا نا فرعون اور فرعون کی قوم سے مقابلہ کرنے کے لیے، ایک طرف جادوگر کھڑے ہیں، دوسری طرف اللہ کے نبی جناب موسیٰ اور ہارون کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے آپ آغاز کرو اپنے کام کا، تو جادوگروں نے کہا موسیٰ آپ پہل کریں، آپ نے فرمایا آپ پہل کرو۔ اب جادوگروں نے کیا کیا کہ اپنے پاس جو رسیاں تھیں نا ان کے ہاتھوں میں، انہوں نے رسیاں زمین کے اوپر ڈالی۔ رب کا قرآن کہتا ہے وہ ساری کی ساری سانپ بن کر چلنا شروع ہوگی۔ رسیاں تھیں جادوگروں کے پاس، زمین کے اوپر ڈالی، وہ سانپ بن کر چلنا شروع ہوگی۔ وہ سمجھی کہ شاید موسیٰ اور ہارون ہمارے اس جادو کو دیکھ کر حیران اور ششدر رہ جائیں گے، ڈر کے بھاگ جائیں گے یا ناکام ہو جائیں گے، لیکن وہ کیا سمجھے ہمارے پاس جادو ہے اور اللہ کے نبی کے پاس معجزہ ہے، اور اللہ نبی کو معجزہ دیتا ہی دور کے لحاظ سے ہے۔ اس لیے اللہ نے آج جناب موسیٰ کو جو معجزہ دیا تھا وہ اسی جادو کا توڑ کرنے کے لیے دیا تھا۔ اللہ کے نبی جناب موسیٰ کی بات آئی، رب نے فرمایا سونے عصا ڈالنا زمین پہ۔ جناب موسیٰ نے عصا ڈالا، اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ آنے واحد میں ساری کی ساری رسیوں پر نکل گیا ہے۔ اس نے ایک لمحے کے اندر ساری کی ساری رسیوں کو نگل لیا۔ اب جادوگر جنہیں اپنے جادو پہ ناز اور فخر تھا، وہ سمجھتے تھے ہمارے مقابلے کا بندہ ہی کوئی نہیں ہے، ہمارے ساتھ مقابلہ کر ہی کوئی نہیں سکتا ہے، لیکن اللہ نے اسی دور کے لحاظ سے اپنے نبی کو ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ بڑے بڑے جادوگر حیران اور ششدر رہ گئے، ان کا سر فخر جھک گیا اور بے ساختہ پکار اٹھے، کہنے لگے قالو آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم موسیٰ کے رب پر بھی ایمان لے کر آگے ہیں، ہم ہارون کے رب پر بھی ایمان لے کر آئے۔ بے ساختہ پکار اٹھے، جنہیں اپنے جادو پہ ناز اور فخر تھا وہ موسیٰ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اب ادھر فرعون سامنے کھڑا ہے جس نے جادوگروں کو لایا تھا موسیٰ کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ فرعون کہنے لگا میں لایا تھا مقابلے کے لیے اور تم اسی کا کلمہ پڑھ کے اسی کی امت میں اسی کے غلاموں میں شامل ہو گئے ہو، یہ کیا معاجرہ ہے؟ جادوگر کہنے لگے فرعون تیری طاقت ہے اپنی جگہ پہ، ہمارا جادو اپنی جگہ پہ، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے زندگیاں بیت گئی ہیں، نہ ہم نے ایسا جادو کبھی دیکھا ہے نہ ایسا جادوگر کبھی دیکھا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے ایسا جادو ہو ہی نہیں سکتا ہے، ایسا کوئی جادوگر ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ اللہ کا نبی اور اللہ کے نبی کا معجزہ ہی ہو سکتا ہے، یہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا نبی اور نبی کا معجزہ ہو سکتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے جب معجزہ دیا کسی نبی کو تو دور کے لحاظ سے عطا فرمایا، جس دور میں جس چیز کا عروج ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس دور کے لحاظ سے اپنے نبی کو معجزہ عطا کرتا تھا۔ چونکہ یہاں جادوگروں کے سر فخر بلند تھے، اپنے آپ پہ ناز اور گھمنڈ تھا، تو اللہ نے ان کا سر فخر توڑنے کے لیے اپنے نبی کو ایسا معجزہ دیا کہ بڑے بڑے جادوگر جھک گئے۔ تو اللہ نے ہر نبی کو جو معجزہ دیا دور کے لحاظ سے عطا فرمایا۔ اور پھر اگلی بات سنیے گا، اگلا جملہ سنیے گا، اللہ رب العالمین نے سارے نبیوں کو معجزے دیے، لیکن جتنے نبیوں کو جو معجزے دیے اللہ نے وہ سارے کے سارے جمع کر کے نا اپنے حبیب کی جولی کے اندر ڈال دیے، چونکہ ہمارے نبی سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے کمال والے ہیں، سب سے شان والے ہیں۔ اللہ نے جتنی عظمتیں، جتنی صفتیں، جتنی شانیں، جتنے کمال، جتنے معجزات دیگر انبیاء کو عطا فرمائے، وہ ساری شانیں، وہ سارے کمال اور وہ سارے کے سارے معجزات اپنے حبیب کو بھی عطا فرمائے۔
وہ سارے کے سارے معجزات اور ساری شانیں اور کمال اپنے حبیب کو بھی عطا فرمائے۔ لیکن ایک اور جملہ سنیے گا، اللہ رب العالمین نے دیگر انبیاء کے معجزے بھی حضور کو دیے، اور صرف اتنے ہی نہیں، اس سے بھی بڑھا چڑھا کے اپنے حبیب کو عطا فرمائے۔ اور جو معجزہ اللہ نے پچھلے نبی کو دیا وہی معجزہ حضور کو بھی دیا، لیکن اسی انداز میں نہیں، اللہ نے پچھلے نبی سے زیادہ طاقتور کر کے، پاورفل کر کے اپنے حبیب کو وہ معجزہ عطا فرمایا ہے۔ حضور کا ہر معجزہ پچھلے تمام انبیاء کرام سے پاورفل معجزہ تھا، طاقتور معجزہ تھا۔ میں مثال عرض کرتا ہوں، مثال سے بات سمجھانے کی کوشش کروں گا، شاید کہ اتر جائے کسی دل میں میری بات۔ آپ کسی کمپنی سے ایک موبائل خریدتے ہیں، اسمارٹ فون خریدتے ہیں، اسمارٹ فون خریدتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر اتنی ریم ہے، اتنی اس کی میموری ہے، اتنی اس کی LCD سکرین ہے، اتنی اس کی بیٹری کی کیپیسٹی ہے، اتنا اس کی کیمرے کی کیپیسٹی ہے، ساری چیزیں آپ دیکھتے ہیں۔ اب کچھ عرصے کے بعد وہی کمپنی، اسی کمپنی سے ایک اور موبائل لانچ ہوتا ہے، ایک اور سمارٹ فون لانچ ہوتا ہے، لیکن اب جو کمپنی نیا موبائل فون لے کر آتی ہے اب اس میں کچھ چیزیں اپ ڈیٹ کر دیتی ہے، پچھلے سے کچھ چیزیں مختلف کر دیتی ہے۔ پچھلے میں اگر ریم 2 GB تھی اب 4 GB کر دیتی ہے، پچھلے میں اگر میموری 64 GB تھی اب 128 کر دی ہے، پچھلے میں اگر کیمرہ 13 میگا پکسل تھا اب وہ 14 یا 15 میگا پکسل کر دیتی ہے، پچھلے میں اگر بیٹری 5000 mAh تھی اب وہ 6000 mAh کر دیتی ہے۔ اب دیکھنے والا ہر ایک یہ جان لیتا ہے کہ پچھلے سے یہ زیادہ اپ ڈیٹ ہو کر آیا ہے، پچھلے کے مقابلے میں اس میں خوبیاں زیادہ ہیں۔ تو یاد رکھنا اللہ نے پچھلے انبیاء کو بھی معجزے دیے اور وہ سارے کے سارے معجزے اپنے حبیب کو بھی عطا فرمائے، لیکن یاد رکھنا اللہ نے جب وہی معجزہ اپنے حبیب کو عطا فرمایا سیم ٹو سیم بیائی نہیں، اسی انداز میں نہیں، بلکہ اللہ نے اسے زیادہ پاورفل کر کے، زیادہ اپ ڈیٹ کر کے، زیادہ طاقتور کر کے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ اپنے حبیب کو جب معجزہ دیا تو پاورفل کر کے، طاقتور کر کے اور اپ ڈیٹ کر کے عطا فرمایا۔ سنو میں 2 دلیلیں پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اور آپ کا معجزہ یہ تھا کہ آپ کے پاس جو عصا تھا، اللہ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ عصا کو زمین پہ مارو، زمین پہ مارتے تو عصا اژدہا بن جاتا تھا، بہت بڑا سانپ بن جاتا تھا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ پتھر پہ مارو، موسیٰ نے پتھر پہ مارا تو پتھر سے چشمہ ابلنا شروع ہو گیا۔ اور قرآن کہتا ہے، سنو رب العالمین کا قرآن، خالق کائنات جل شانہ فرماتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر قوم حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی ہے اللہ کے نبی جناب موسیٰ کلیم اللہ، پانی کی اشد ضرورت ہے، ہمارے لیے پانی کا بندوبست فرما دیجئے۔ رب العالمین نے فرمایا اے موسیٰ تجھ سے یہ پانی کا مطالبہ کر لگے گے، ایسا کر جو تیرے پاس عصا ہے، جو ڈنڈا ہے، اس اپنے عصا کو پتھر کے اوپر مار۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ نے رب کے حکم کے مطابق اپنے عصا کو پتھر پہ مارا۔ رب نے فرمایا فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ ادھر موسیٰ کا عصا پتھر پہ لگنا تھا، پتھر سے 12 چشمے نکلنا شروع ہو گئے۔ پتھر پہ مارا عصا، مارا کس نے؟ اللہ کے نبی جناب موسیٰ کلیم اللہ نے۔ ایک عصا پتھر پہ مارا، پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، چونکہ قبیلے آپ کی قوم کے 12 تھے اور ہر قبیلے کا مطالبہ تھا الگ پانی کا، جس طرح ہم جو ہے الگ چشمے کا، الگ جو ہے نا ٹوٹی کا مطالبہ کرتے ہیں نا، تو اسی طرح انہوں نے بھی مطالبہ کیا تھا ہمارے لیے ہر قبیلے کے لیے الگ الگ چشمہ ہونا چاہیے۔ اب جناب موسیٰ نے ایک عصا مارا، پتھر سے 12 چشمے نکل پڑے۔ یہ اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ کا کمال ہے، یہ آپ کا معجزہ ہے۔ لیکن باری آئی تیرے میرے سونے آقا حضور کی، باری آئی امام الانبیاء کی، باری آئی تاجدار مدینہ کی۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے زمین سے چشمہ نہیں نکالا، میرے آقا نے پتھر سے چشمہ نہیں نکالا، میرے آقا نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے چشمے جاری و ساری فرما دیے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر سے چشمے نکالے۔ اگرچہ پتھر سے چشمہ نکالنا یہ بھی بڑے کمال کی بات ہے، زمین میں تو بورنگ کر کے پانی نکالا جا سکتا ہے، کنواں کھود کے پانی نکالا جا سکتا ہے، مگر پتھر سے چشمہ نکالنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی موسیٰ نے پتھر سے پانی نکالا ہے، اور پھر ایک چشمہ نہیں، ایک نہر نہیں، 12 چشمے ایک پتھر سے نکالے۔ اگرچہ موسیٰ کلیم اللہ کا کمال بھی بڑا ہے، اگرچہ ان کا معجزہ بھی بڑا ہے، لیکن جب یہی معجزہ پانی نکالنے والا اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے تو میرے آقا حضور نے اس سے بھی بڑا کمال کر کے دکھایا ہے کہ جو آج تک کوئی بندہ کر کے نہیں دکھا سکا۔
ہوگا، میرے آقا حضور نے پتھر سے یا زمین سے نہیں، میرے آقا نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے چشمے جاری و ساری فرما دیے۔ تو پتھر سے چشمہ نکالنا بھی بڑے کمال کی بات ہے، لیکن اس سے بھی بڑا کمال کیا ہے کہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کرنا۔ تو اس لیے میں نے جملہ عرض کیا تھا کہ اللہ نے باقی نبیوں کو بھی معجزے دیے، وہی معجزے جب اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائے تو ان سے زیادہ پاورفل کر کے، طاقتور کر کے، اپ ڈیٹ کر کے اپنے حبیب کو عطا فرمائے۔ اب دوسری مثال سنیے، دوسری دلیل سنیے۔ اللہ کے نبی جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا کہ آپ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ ویسے اور بھی معجزے تھے کہ مادرزاد اندھوں کو بینائی عطا کر دیتے تھے، برس کے مریضوں کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے تو برس ختم ہو جاتا تھا، اور تیسرا جناب عیسیٰ کا معجزہ یہ تھا کہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ اب مردہ کہتے کسے ہیں؟ مردہ کہتے کسے ہیں؟ بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، مردہ کہتے کسے ہیں؟ مردہ اسے کہتے ہیں جو کسی دور میں زندہ رہا ہو، چاہے 1 منٹ کے لیے زندہ رہا ہو، چاہے 1 سال کے لیے زندہ رہا ہو، چاہے 10 سال کے لیے زندہ رہا ہو، جس کے اندر پہلے زندگی آئی ہو اور پھر زندگی کا خاتمہ ہو چکا ہو، یعنی روح اور جسم کا تعلق جڑے اسے زندگی کہتے ہیں ہمارے یہاں۔ روح اور جسم کا تعلق جڑے اسے زندگی کہتے ہیں، اور روح اور جسم کا تعلق ٹوٹ جائے اسے موت کہتے ہیں۔ جسم سے روح نکل جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ بھئی مردہ، مر گیا، مردہ ہو گیا ہے۔ اب زندہ سے مردہ ہوا، چونکہ جو مردہ ہوتا ہے وہ پہلے زندہ ہوتا ہے، جو مردہ ہوتا ہے وہ پہلے زندہ ہوتا ہے۔ اب جناب عیسیٰ کا معجزہ کیا تھا کہ وہ مردے زندہ کرتے تھے، مطلب یہ جن میں پہلے کسی دور میں، چاہے وہ 1 سال پرانی بات ہو، 10 سال پرانی بات ہو، 100 سال پرانی بات ہو، لیکن کسی دور میں اس کے اندر زندگی آئی ہو اور پھر چلی گئی ہو، دوبارہ مر گیا ہو زندگی حاصل کرنے کے بعد، تو اللہ کے نبی عیسیٰ اپنے معجزے سے اس مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ یہ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کا کمال ہے، یہ تو آپ کا معجزہ ہے، لیکن ہمارے آقا حضور کا معجزہ یہ ہے، میرے آقا حضور نے تو پتھروں کو بھی زندہ فرما دیا ہے۔ میرے آقا حضور نے تو پتھروں کو بھی زندہ فرما دیا ہے۔ پتھر ہیں، کنکریاں ہیں ابو جال کی مٹھی میں، پتھریاں ہیں ابو جال کی مٹھی میں۔ پوچھتا ہے مصطفیٰ بتائیں میرے ہاتھ کی، میری مٹھی کے اندر کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں میں بتاؤں یا جو تیری مٹھی میں ہے وہ خود بول کے بتا دے کہ ہم کون ہیں؟ اللہ اکبر۔ ابو جال کہتا ہے اگر یہ بتا دیں پھر تو اور اچھی بات ہے۔ میرے آقا حضور کا حکم ملنا تھا کہ ابو جال کی مٹھی میں کنکر بھی بول پڑے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب ایک طرف مردہ ہے جس میں پہلے زندگی تھی، پھر موت آئی، مردہ ہوا۔ اب ایک پتھر ہے جو ہے ہی بے جان سرے سے، جس کے اندر 1 سیکنڈ بھی زندگی نہیں آئی۔ اگرچہ مردے کو زندہ کرنا یہ بھی بڑے کمال کی بات ہے۔ یاد رکھنا ہم کسی نبی کی تنقیص نہیں کرتے، کسی نبی کی توہین نہیں کرتے، کسی نبی کی شان کو گھٹاتے نہیں ہیں، لیکن ہمارا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی بھی شان والے گئے، اللہ کے نبی بھی کمال والے گئے، اللہ کے نبی، ہر نبی کا معجزہ کمال والا ہے۔ اگرچہ مردہ زندہ کرنا بھی کمال کی بات ہے، لیکن اس سے بھی بڑے کمال کی بات یہ ہے پتھروں کے اندر جان ڈال کے پتھروں سے کلمے پڑھانا، اس سے بڑا کمال کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو معجزے دیے، لیکن اپنے حبیب کو ہر معجزہ پہلے نبی سے پاورفل کر کے، طاقتور کر کے، اپ ڈیٹ کر کے عطا فرمایا۔ تو